بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ و استغفار کی بحث میں ہم اس منزل پہ پہنچے تھے کہ اگر کوئی انسان توبہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے مرحلے میں اسے اپنے گزشتہ اعمال پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ اگر اس سے واجبات چھوٹے ہیں تو انہیں ادا کرنا چاہیے، اگر محرمات ان سے انجام پا گئے ہیں، اگر خود اس کے نفس سے اس کا تعلق ہے تو اسے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑانا ہے۔ لیکن اگر گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہے تو پہلے انہیں راضی کرانا ہے، ان کے حق کو واپس پلٹانا ہے، پھر جا کے ہماری توبہ قبول ہوگی۔ لیکن اگر ہمارے گناہوں کا تعلق صرف اللہ سے ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کے ذریعے انہیں معاف کرایا جا سکتا ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد پھر اسے توبے کا موقع نہیں ملتا ہے، یعنی ایک وہ شخص ہے جو گناہ کرنے کے بعد اس کے پاس پوری عمر پڑی ہے اور وہ گزار دیتا ہے وقت، توبہ نہیں کرتا ہے، اس کی بحث الگ ہے۔ لیکن اگر کسی نے گناہ کیا اور اس کے بعد پھر اسے موقع نہیں مل سکا، مر گیا یا کوئی ایسی چیز پیش آ گئی کہ وہ توبہ نہیں کر سکا، تو اس کے لیے ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد اسے موقع نہیں ملتا ہے تو حشر کے میدان میں اگر اللہ کے سامنے وہ اپنے کیے گئے گناہ پر شرمندہ ہو اور گردن جھکا کے کھڑا ہو تو وہاں پہ اللہ یہ آواز دے گا، اے میرے بندے، اگر تو کل توبہ نہیں کر سکا، یعنی توبہ کرنے کا وقت نہیں تھا تیرے پاس اور تو نے گناہ انجام دیا، اس وقت جب تو گناہ انجام دے رہا تھا ہم نے تجھے بے عزت نہیں کیا، تیری بے عزتی نہیں کی، تیرے آبرو کی حفاظت کی، تو یہاں میدان حشر میں لوگوں کے سامنے میں تیرا مالک، تیرا رب ہوں، ارحم الراحمین ہوں، یہاں میں کیسے تجھے بے آبرو بے عزت کر سکتا ہوں، لہٰذا میں تیرے اس گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ تو وہ خدا ارحم الراحمین، وہ رحمان، وہ رحیم اللہ جو ایسی صورت میں اگر کوئی یہاں پر گناہ کرتا ہے اور اسے توبے کی فرصت نہیں ملتی ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے میدان حشر میں اللہ معاف کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، تو پھر اگر کوئی بندہ مومن آ کر اس کی بارگاہ میں، وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں مصلی پہ آ کے گڑ گڑائے اور روئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے؟ بہت سے لوگ ہیں، شیطان بھی وسوسہ کرتا ہے، یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے گئے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں، اب ہمیں شرم آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جانے پر، اللہ سے دوبارہ معافی مانگنے پر، توبہ کرنے پر۔ یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے، خود شیطان چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں نہ جائے واپس۔ ایسا ہی ایک سوال محمد ابن مسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کیا تھا کہ وہ لوگ جو گناہوں پہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر اتنا گناہ کرتے ہیں، اتنی بار توبہ کرتے ہیں، پھر اپنے عہد کو توڑتے ہیں کہ اب انہیں شرمندگی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں آنے سے، تو ان کا کیا حکم ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں کہ یہی احساس جو اس کے دل میں آیا ہے، اسے شرمندگی ہوئی ہے، اسے ندامت ہوئی ہے اپنے گناہوں کو انجام دینے پر، لا کہ اس نے 10 بار 20 بار اس سے پہلے گناہ کیا تھا اور توبہ کیا، لیکن پھر اگر اسے احساس ندامت ہے، احساس شرمندگی ہے، تو یہی توبہ کا بہترین موقع ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کے دل میں ندامت و شرمندگی آئی ہے، یہ خود اللہ نے اس کے دل میں ایجاد کیا ہے شرمندگی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء ہمارے یہ فرماتے ہیں کہ ایک معیار جو انسان کو اپنے پرکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے کتنا نزدیک ہے یا کتنا دور ہو چکا ہے، اگر گناہ کرنے کے بعد اس کے وجود میں ندامت و شرمندگی کا احساس ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ابھی اس پر نظر کرم، نظر لطف بنائے ہوئے ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان گناہوں کا اتنا عادی ہو گیا ہو کہ گناہوں پہ گناہ کرتا رہے اور اسے شرمندگی تک نہ ہو، اسے اپنے کیے پہ ندامت تک نہ ہو، تو پھر اسے سوچ لینا چاہیے کہ اب اللہ کی نظر رحمت اس پہ اس طرح سے نہیں رہ گئی ہے جس طرح سے بندگان مومن پہ ہوتی ہے۔ توبہ کرنے والے کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک؟ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت ہی گناہگار انسان تھا، فاسق و فاجر انسان تھا، جو اللہ نے واجبات اس پر رکھے تھے ان کو ادا نہیں کرتا تھا، محرمات سے پرہیز نہیں کرتا تھا، فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا۔ یہ ایسا انسان تھا جو اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا تھا، انحراف کا شکار تھا۔ اسی کے مقابلے میں ایک عابد شخص تھا جو اللہ کی عبادت و بندگی میں مصروف رہتا تھا، اور اس کی جو ایک خصوصیت تھی کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ لوگ بھی جب کوئی ایسی بات ہوتی تھی جو مشکل میں گرفتار ہوتے تھے اس کے پاس جایا کرتے تھے،
اور وہ اپنی جھوپڑی میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھا۔ جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ ایک دن ادھر سے گزرتے ہیں اور جب عابد کے جھوپڑے کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں اپنے حواریوں کے ساتھ اور اس سے بیٹھ کے گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ اسی اثنا میں وہ گناہگار، وہ فاسق و فاجر انسان جو اس بستی کا رہنے والا تھا، اس کا گزر بھی وہیں سے ہوا۔ اس نے دور سے دیکھا جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ اور اس عابد کے ساتھ جھوپڑے کے باہر بیٹھے ہوئے محو گفتگو ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا، اللہ سے کہتا ہے اے میرے اللہ، تیرے نبی یہاں پر موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں کتنا گناہگار انسان ہوں، کتنا فاسق و فاجر انسان ہوں۔ اگر میں ان کے سامنے سے گزرا اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے اور اس عابد کے سامنے میرے گناہوں کا ذکر کر دیا تو پھر میری اس بستی میں کوئی عزت نہیں رہے گی، میری کوئی آبرو نہیں رہے گی۔ اے میرے اللہ، میری آبرو کی حفاظت فرما، میری عزت کی حفاظت فرما۔ میں تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس پہ میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ایسا کوئی عمل انجام نہیں دوں گا، میرے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اور یہ کہہ کر وہ ایک کنارے سے گزرنا چاہتا ہے تاکہ جناب عیسیٰ یا ان کے حواری اور وہ عابد کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ جیسے ہی عابد کی نگاہ اس فاسق و فاجر انسان پر پڑی، ایک مرتبہ عابد نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں کہا اے میرے اللہ، قیامت کے دن مجھے اس گناہگار کے ساتھ محشور نہ کرنا۔ وہ گناہگار انسان وہاں سے گزر جاتا ہے۔ اللہ جناب عیسیٰ سے فرماتا ہے اے عیسیٰ، اس عابد سے کہہ دو کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ تم نے یہ دعا کی تھی کہ آخرت میں اس کا مقام اور تمہارا مقام ایک نہ ہو، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ وہ مقام جو اس شخص کو اللہ دے گا، اس مقام سے اس عابد کو محروم رکھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے کہا اے عیسیٰ، اس سے کہہ دو چونکہ میرا وہ بندہ، گناہگار بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ تھا اور اس نے دل سے ہماری بارگاہ میں توبہ کی ہے اور عہد کیا ہے کہ اب آئندہ ایسے گناہ انجام نہیں دے گا، اور ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ لیکن یہ عابد جو دن رات ہماری عبادت میں مصروف رہتا تھا، اس نے ایک ہمارے مومن بندے کی بے احترامی کی ہے، اسے اس کے غرور اور مومن کی توہین کی وجہ سے جہنم جانا ہوگا، اور اس گناہگار کو توبہ کی وجہ سے اسے ہم جنت میں وہ مقام عطا کریں گے جو اس کا حق ہے۔ یہ ہے ایک توبہ کرنے والے کا مقام، یہ ایک ہے توبہ کرنے والے کا مرتبہ۔ اگر انسان اپنے کیے پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اور پھر صدق دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں واپس آئے، توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔